مدینے میں ایک عورت نے چوری کر لی اور چوری کی سزا قرآن پاک کے اندر ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، ایک کا کٹے گا لاکھوں چوری سے توبہ کر باز آ جائیں گے، کبھی چوری نہیں ہوگی، امن ہو جائے گا۔ اب عورت ہے قریش کی، بڑے خاندان کی، اور قریش ہے جناب محمد رسول اللہ کا خاندان، اب اس کا ہاتھ کٹے تو پوری قوم کی ناک کٹتی ہے، بنے کیا؟ مگر کسی کی جرات نہیں سامنے آ کر سفارش کر لیں اس کی کہ یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب چاروں طرف نظر دوڑائیں، کس کو بھیجیں سفارش کے لیے؟ کون اللہ کے نبی کے سامنے جا کے یہ کہے کہ اللہ کے نبی آج معاف کر دو، اس عورت کی چوری کے بدلے 10 گنا 1,00,000 گنا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آج اس کا ہاتھ نہ کاٹو، اس کا ہاتھ کٹے گا سب سے بڑی قوم کی ناک کٹے گی۔ مگر جرات کسی کی نہیں کہ ناحق سفارش کوئی کرے۔ ایک طرف سے اللہ کے نبی ہے رحمت للعالمین اور دوسری طرف اللہ کے نبی ہے احکام کو نافذ کرنے۔ سب کی نظریں پڑی کہ زید ابن حارثہ جو ہے یہ غلام ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسامہ بن زید، اور اس اسامہ بن زید کو کہا جاتا ہے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا پیارا لاڈلا بچہ۔ کہا اسامہ، یہ کون سا اسامہ؟ اللہ کے نبی آخری سفر پہ جا رہے ہیں، پوری اسلامی مملکت کا فوجی جرنیل اس بچے کو بنا کے جاتے ہیں، یہ 17 سال کا اتنا با کمال بچہ ہے، اسی کو بھیجا۔ کہا اسامہ تو کہہ سکتا ہے پیارے نبی کو، تو سفارش کر سکتا ہے، تیری بات نبی سن سکتا ہے، ورنہ عمر کی بھی جرات نہیں، ابو بکر کی بھی جرات نہیں، علی کی بھی جرات نہیں کہ اسلامی معاملات کے بیچ میں آئے۔ اسامہ گیا، کہا یا رسول اللہ، پوری عرب قوم اس وقت معافی مانگ رہی ہے، پورا خاندان معافی مانگ رہا ہے، اس کے بدلے 1,00,000 گنا دینے کے لیے تیار، آج اس کا ہاتھ مت کاٹ۔ کیوں؟ قوم کی ناک کٹ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور پیارے نبی نے فرمایا اسامہ، یہ فاطمہ نہیں، وہ فاطمہ جو میری لخت جگر ہے، جس کو میں نے کہا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ حسنین کی اماں ہے، علی کی زوجہ مطہرہ ہے، اگر وہ بھی یہ چوری کرے گی، مجھے اس خدا کی قسم میں قرآن کا حکم نافذ کروں گا، اس فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔